بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکورس وتھ خواجہ عامر میں آج ہم آپ کی ملاقات محبوب الحق صاحب سے کروا رہے ہیں۔ محبوب الحق صاحب سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ سندھ میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے اور خاص کر کے ایگرو بیسڈ انڈسٹری کی پروموشن میں ان کا بڑا کام ہے۔ آج ہم ان سے سندھ کے انویسٹمنٹ کے ماحول کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ سندھ میں انویسٹمنٹ کلائمیٹ کیسی ہے۔ محبوب الحق صاحب، ہم آپ کو ڈسکورس وتھ خواجہ عامر میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کے کیا آبجیکٹیوز اور ایمز ہیں۔ بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ 2010 میں قائم ہوا تھا اور اس کے آراز و مقاصد یہ ہیں کہ یہ سندھ میں زراعت کے شعبے کو جدید تقاضوں اور بنیادوں پہ ڈیولپ کیا جائے، which can be in terms of technology, which can be in terms of mechanization, which can be in terms of better practices. Anything that can reinvigorate our agriculture along modern lines as per international standards. So SEDF یہ سب کاوشیں کر رہا ہے جس میں ہم ٹیکنیکل اسسٹنس دیتے ہیں اور فائنینشیل اسسٹنس دیتے ہیں ان دا شیپ آف انٹرسٹ ریٹ سبسڈی۔ سو فار ایگزامپل یو سیٹ اپ اے ڈیری فارم، اس ڈیری فارم کو سیٹ اپ کرنے میں آپ بینک سے لون لیتے ہیں اور اس لون پہ ایک مارک اپ ہوتا ہے۔ جو مارک اپ ہے پرنسپل آپ واپس کریں گے خود ہی، اور جو مارک اپ ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ آپ کے بیہاف پہ بینک کو ڈائریکٹلی واپس کرے گی۔ سو پرائمریلی اٹس اے فنڈ جو کہ آپ کی کاسٹ آف بوروئنگ کو سبسڈائز کرتا ہے، اور آج کل کے دور میں جب کہ کائبور 14% تک جا چکا ہے تو ایس سی ڈی ایف کی جو یہ انٹرسٹ ریٹ کی سبسڈی ہے بہت ہی زیادہ ریلیونٹ ہے۔ تو آپ یہ جو آپ نے فیسلٹیز لوگوں کو دی ہے اس کا رسپانس کیسا رہا آپ کو؟ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا 2010-2011 میں تو اس وقت بینکوں کا اتنا رجحان نہیں تھا ایگریکلچر لینڈنگ میں، اور ہمیں پہلا کیس کرنے میں تقریباً 2 سال لگے تھے، اینڈ دیٹ واز اے ڈیری فارم جو کہ آج ایک کوالٹی ملک کے لیے برانڈ نیم ہے۔ دے اسٹارٹڈ اسمال، they started with 500 animals with a milking parlor، اور آج وہ ایک میجر برانڈ ہے in terms of quality milk production in کراچی and سندھ۔ اس کے علاوہ اور کوئی پروجیکٹ آپ کے اسسٹنس سندھ میں لگا ہو؟ بالکل، اب تک ہم نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے تقریباً کوئی 80 کے لگ بھگ پروجیکٹس کیے ہیں، جس میں زراعت کے تمام آپ ڈیری لے لیں، لائف سٹاک لے لیں، سلاٹر ہاؤس لے لیں، سٹوریج لے لیں، پروسیسنگ لے لیں، رائس میں ہماری بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ چاول جو ہے سندھ کا ایک ایکسپورٹیبل کموڈٹی ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے، اس میں دیکھ لیں۔ لال مرچ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا پروڈیوسر ہے، اینڈ مور دین 70% جو آپ کے لال مرچ ہے وہ سندھ میں ہوتی ہے، عمر کوٹ میں۔ اس میں ہماری انٹرونشنز ہیں، اور ہمارا بنیادی کام یہ ہے وی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ آر سیلز، وی سپورٹ the private sector, we facilitate the private sector in doing business in the agri space of Sindh. اچھا، تو یہ یعنی اور بھی کسی یعنی سندھ میں ایسے کون کون سے کراپ ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کام کیا جا سکتا ہے، اس کو اس کی ویلیو ایڈیشن میں، اس میں پروسیسنگ پلانٹ لگانے میں، ایسے کوئی خاص کراپ سندھ میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایگریکلچر بیس بہت ایکسٹینسو ہے، بڑی الیبریٹ ہے۔ بہت کم ایسے ممالک ہوں گے جہاں پہ اتنی بڑی وائڈ ایرے آف ایگری پروڈکشن ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر کلسٹر میں ضرورت ہے انٹرونشن کی، اپ گریڈ کرنے کی، ٹیکنالوجی لانے کی۔ میں آپ کو
اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو 80 کے لگ بھگ جو ہمارے پروجیکٹ ہیں یہ صرف پروجیکٹس نہیں ہیں, دیر از اے اسٹوری بیہائنڈ ایوری پروجیکٹ. فار ایگزامپل ابھی حال ہی میں ہم بینکس کے ساتھ اگریمنٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پروجیکٹس جو وہ فائنینس کریں ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم ان کو سبسڈی دے سکیں. I'll give you one example. A landlord who owns hundreds of acres and he used to lease it out for 20,000 rupees a year. So, Landlord. per acre. اچھا. اس کی زمین سے انکم جو تھی وہ لیز منی تھا which was 20,000 rupees per acre per year. And he was happy because large land holding تھی. So 2 years ago someone suggested کہ why don't you do your lands yourself, why don't you farm them and grow maize, make bales and you will earn a sizable return. Sizable return کا مطلب ہے کہ from 20,000 his income can directly jump to 200,000 rupees if he grow maize and then he converts them into bales which is a silage for animals. انہوں نے تجربے کے طور پہ 6 ایکڑ پہ انہوں نے میز اگائی اور انہوں نے واقعی دیکھا کہ اس میں تو بڑا فائدہ ہے. تو اس کے اگلے سال انہوں نے وہ 200 ایکڑ پہ میز اگایا. اور اگرچہ آپ یہی فارمولا لے لیں کہ 2 لاکھ روپے انکم ہے اور 50,000 روپے اس پہ خرچہ ہے سیڈ اور باقی چیزوں کا, لیبر کا, تو 1.5 لاکھ روپے جمع بچا رہے تھے. اور اس کو بیل بنانے کے لیے جو بیلر ہے اور جو ٹریکٹر ہے انہوں نے رینٹ پہ منگایا تھا جس کا انہوں نے آپ سمجھیں کہ 200 ایکڑ انٹو 150,000 کمز ٹو اباؤٹ 30 ملین روپیز. اس میں انہوں نے 7 ملین صرف مشین کا رینٹل دیا تھا. اچھا. آج وہ ہمارے پاس آئے کہ جی یہ مشین تو میں لینا چاہتا ہوں اور جس کی قیمت ہے سلائٹلی یوزڈ کی تقریباً 2 کروڑ روپے. بینک نے فائنینس کیا اور ایس سی ڈی ایف 3 سال کے لیے ان کو انٹرسٹ ریٹ سبسڈی دے گا. سو ہی ول اینڈ اپ اوننگ دیٹ مشینری فار سم تھنگ جس کا وہ 7 ملین روپیز 70 لاکھ روپے سالانہ رینٹل دے رہا تھا. یہ تو بہت تو نہ صرف وہ اس کے 200 ایکڑ کو پہ استعمال ہوگا بلکہ جب فارغ ہوگا تو آس پاس کے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے. کہ وہ جب وہ مشینری رینٹ پہ پنجاب سے منگا سکتا ہے تو آس پاس کے لوگ تو اس کو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ لیں گے. تو نہ صرف اس کی فارم پہ رینٹل بڑھی, ہی بیکمز ایگری مشینری رینٹل سروس پرووائڈر. اسی طرح ایسا یہ تو ایک بڑا زمیندار ہو گیا. ایک 20 ایکڑ کا زمیندار وہ چھوٹا بیلر لینا چاہ رہا تھا جس کی مالیت تھی 20 لاکھ روپے. اچھا. کبھی بھی وہ 20 لاکھ روپے ایک ساتھ اکٹھے نہیں کر سکتا تھا. اور اگر کر سکتا تو پھر وہ انٹرسٹ جو کہ ایگریکلچر میں تو 18-19% تک جاتا ہے, تو وہ بھی ہمارے پاس کیس آیا. اینڈ ناؤ ہی اونز اے بیلر ہمسیلف اینڈ یو کین ورک آؤٹ کہ فرام those little incomes he'll be now earning lakhs and he'll be owning the machinery which he can subsequently rent out also. Achha. Yeah. So these are the interventions that we have made and they speak volumes about the economic benefits to the rural population. رورل انڈسٹریلائزیشن میں بڑا کام ہوا ہے. جی. رورل ڈیولپمنٹ کے لیے بڑا کام ہوا ہے. جی. تو یہ جو ہے اس میں آپ نے کسی یعنی چھوٹے کاشتکاروں کو فائدہ ہوا ہے اس کا یا نہیں؟ پرائمریلی سو میں اس کاشتکار کو بھی ایک انٹرپرائز بالکل سمجھتا ہوں, ایک انٹرپرینور سمجھتا ہوں. اینڈ آر بیسک انٹرونشن ہیز بی اسمال اینڈ میڈیم سائز. اچھا. سو بینکس تو میڈیم سائز انٹرپرینورس کو بھی لینڈ کرتے ہوئے جھجکتے ہیں. جی بالکل. تو اینڈ آر پروگرام از ڈپینڈنٹ آن لینڈنگ بائی دا بینک. سو بٹ وی ہیو اٹینڈ سکسیز اینڈ آئی ایم شیور اینڈ آئی ایم کوائٹ پازیٹیو کہ یہ نمبر آف لونز ٹو اسمالر لونز ول انکریز. اینڈ کیپنگ ان ویو دی سکسیز آف the project portfolio so far, the government has asked us categorically
to come up with micro loans that can be subsidized. So is saal inshallah there's an allocation by the government for us to try out, to test out micro loans as well, where their cost of financing can be subsidized. So yes, in times to come, based on our success with small and medium enterprises, where majorly or the major part is the medium enterprises, our focus is going to, with the help of banks, financial institutions, State Bank and the Sindh government, we will be able to cater to micro and small as well in larger number. I see. Yes. تو یہ کیا کوئی خاص بینک ہے جس سے آپ لون لے کے دیتے ہیں یا کوئی کنسورشیم ہے بینکس کا یا کیا سلسلہ ہے؟ اچھا، سو اینی بینک لائسنسڈ بائی دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان extends credit to any small medium enterprise in Sindh can be if they fall as per our criteria, they can be our clients. اچھا جی، سو اینی بینک انٹرسٹ آپ پے کرتے ہیں؟ انٹرسٹ آپ پے کرتے ہیں. انٹرسٹ. اب مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ جی آپ صرف انٹرسٹ کیوں پے کرتے ہیں؟ وائی ڈونٹ یو پٹ ان منی ان دا پروجیکٹ؟ یو سی بینگ ان دی پبلک سیکٹر دیر از اے بگ چیلنج آف بینگ ٹرانسپیرنٹ above board. And when you say we pick up the interest rate, that means the bank has done its due diligence to take the credit risk, to assess the genuinity of the sponsors of the project, its costing. So that gives us a third party validation of the project, and the bank is putting their money in the project. So once that is there, we are sure that it's a viable, clean commercial project. We give them the interest rate subsidy, which really matters to them. I mean, in the initial years, آپ کو پتہ ہے کہ شروع کے 2 سے 3 سال any project is in the red. So this subsidy really helps them to remain sustainable. رائس ہسکنگ میں بھی آپ نے بڑا کام کیا ہے، کیونکہ اس میں بھی بڑے سک یونٹس ہو گئے تھے یا کچھ پرابلم آ گئی تھی، اس کو کیسے آپ نے؟ جی، چاول صوبہ سندھ کا ایک میجر کموڈٹی ہے جس کی تقریباً 2.6 ملین ٹنز کی پروڈکشن ہے، اور 90% جو یہ چاول ہے ایری، اٹ از ایکسپورٹڈ ٹو لوور پیئنگ مارکیٹس لائک ان دی فار ایسٹ، افریقہ، مڈل ایسٹ. اینڈ یہ چاول آپ عالمی منڈی میں یو آر کمپیٹنگ وتھ چائنا، انڈیا، بنگلہ دیش، ویتنام، تھائی لینڈ. اب یہ جو 5-6 ممالک کے میں نے نام لیے، تو آپ آنکھ بند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پاکستان سے ان ٹرمز آف پریکٹسز، ٹیکنالوجی، میکنائزیشن ہم سے آگے ہیں. یہ ہم سے آگے ہیں. چائنا ہم سے آگے ہے، انڈیا ہم سے آگے ہے، تھائی لینڈ ہم سے آگے ہے. آپ ان کے ایگری ایکسپورٹس دیکھ لیں، اور ہم نے انہی کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. So in order to be price efficient, you need to inject money in your industry. So we picked up the husking mills in rural Sindh, جہاں ہم ان کو بینکس 1 کروڑ تک کا BMR کے لیے پیسے دے رہے ہیں، جس میں ایک عام رائس مل 2 سے 8 ٹن والی اپ گریڈ ہو جاتی ہے، اور ہم بینکس کو کمفرٹ دینے کے لیے 30% سندھ گورنمنٹ ان کو کریڈٹ گارنٹی دے رہا ہے. ہم پچھلے کوئی 6 سال سے یہ پروگرام چلا رہے ہیں. اب تک ہم نے 40 کے قریب رائس ملز ہم اپ گریڈ کر چکے ہیں، اپ گریڈ ہو گئی ہیں. اینڈ دیر از ناٹ اے سنگل NPL. وین آئی سے NPL I mean non performing loans. So all are جی all of them are being paid, timely paid. Some of them have been paid off also. اور نہ صرف یہ رائس ملز جب اپ گریڈ ہوئیں تو پتہ یہ چلا کہ جی we need to work on farm level better practices as well. فارم لیول پہ بھی آپ نے ویلیو چین ہوتی ہے نا، تو یہ تو پوسٹ ہارویسٹ پہ جو پہلا اسٹیپ ہے ہسکنگ مل ہے، کیونکہ ایکسپورٹرز دے آر آلریڈی پروسیسنگ ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس، بٹ وی آر ناٹ ایفیشینٹ. یعنی جتنی پروڈکشن ہے اس حوالے سے ہماری ایکسپورٹ کا جو والیوم ہے وہ دیر از اے گیپ. نا ہاؤ ٹو فل دیٹ گیپ؟ وہ ہسکنگ ملز کی جب اپ گریڈیشن چل رہی ہے، ابھی 500-600 رائس ملز ہیں، اب تک تو صرف 40 ہوئی ہیں. اٹس اے لانگ وے ٹو گو. لیکن اس دوران ہمیں پتہ یہ چلا کہ فارم لیول پہ بھی دیر آر انٹرونشن دیٹ نیڈ ٹو بی میڈ ٹو فل اپ دیٹ ایفیشنسی گیپ.
جو سب سے پہلا ہے وہ سیڈ. سو یہ پاکستان کی کسی بھی کموڈٹی, کسی بھی کراپ کا سب سے بڑا چیلنج ہے. تو کوالٹی سیڈ کی اویلیبلٹی, ایکسپورٹرز ہیو ورکڈ وتھ لوکل ریسرچرز اینڈ دے بین ایبل ٹو ڈیولپ quality seed. Then the second area is laser land leveling, which is very important. کیا چیز ہے یہ؟ آپ اپنی جب زمین پریپیئر کرتے ہیں فار سوئنگ, ہاں, تو اس کو پہلے لیزر سے لیول کیا جاتا ہے. اچھا, لیول کیا. لیول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس کو پانی یونیفارم ہوگا, جب زمین اونچی نیچی ہوگی تو کہیں زیادہ ہوگا, کہیں کم ہوگا, بالکل, جس کی وجہ سے کراپ افیکٹ ہوتی ہے. اس کی سادہ مثال یہی ہے کہ ابھی آپ کو پیاس لگی ہے, میں آپ کو ایک گلاس پانی آپ فوراً پئیں گے, دوسرا تھوڑا آہستہ پئیں گے, تیسرے پہ آپ رک جائیں گے. دیٹ ول سارٹ آف گلٹ یور اوور آل. جی ہاں. تو اسی طرح کراپ بھی پانی, اس کو اگر یہ ہموار ایک سرٹن لیول, اسموتھ لیول ملے گا تو کراپ کے لیے ہیلدی ہے. سو دیٹ ناٹ اونلی اٹ reduces your water consumption by 15 سے 20% اسی crop production کے لیے. It enhances your yield as well because آپ یونیفارملی دے رہے ہیں. اچھا, تو اس کا پہلا فائدہ تو یہ کہ پانی کی بچت, کم از کم yield میں اضافہ. پہلا اضافہ آپ کو ایفیشنسی یہاں ملے گی ایفیشنسی. اچھا, پھر آپ آتے ہیں چاول کی جو بوائی ہے وہ آپ کرتے ہیں مئی جون, اپریل, اینڈ آف اپریل میں پانی آتا ہے اس حساب سے, جب اریگیشن کے اوپر سے دریاؤں میں اور کینالز میں پانی آتا ہے. تو آپ اب مئی جون میں جسٹ امیجن ہبس, گرمی, اور آپ رائس فیلڈ, ویسے ہی وہاں پہ ایک پانی کی تپش ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے. تو فار فارم ورکر اٹ از اے میجر چیلنج کہ جی وہ اس کی میکسیمم ٹرانسپلانٹ کر, فرام نرسری ٹو دا فیلڈ ٹرانسپلانٹ کر لے. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر جو اس کو بیسٹ پاسبل آپ ڈوریاں لگا کے دے دیں, ہی نوز, اس کی چوکڑیاں بنا دیں, تو بھی ہم 55,000 پودے پر ایکڑ پلانٹ کر پائے ہیں. دس از آئیڈیل, یعنی کہ جہاں فارمر کو سپورٹ مل رہی ہے, اس کو پتا ہو, اس کی چوکڑی بنی ہو, اس نے گن کے ڈالے ہو, تو 55,000 پلانٹس پر ایکڑ ہوتے ہیں. آئیڈیل ہے, آئیڈیل ہے, میکسیمم ہے جو مینولی ہم کر پائے ہیں. بٹ اف یو گیٹ اے میکینیکل ٹرانسپلانٹر you can go up to 88,000 plants per acre. So these are the gaps we are trying to fill in. Do you understand? So آپ ایک دم سے 55 سے 88, almost double پہ, almost double, 15-20% آپ نے بلکہ 3 times crop yield میں آپ نے گین کیا quality seed پہ. ایوریج آپ کی اس وقت پروڈکشن ہے 40 مونڈس. اور یہ جو انہوں نے نیا سیڈ ڈیولپ کیا ہے, they have achieved yields of 120 مونڈس. اچھا, if you do all these things جو میں بعد میں بتا رہا ہوں اس کو ٹھیک سے کریں تو you can go up to 120. سو پہلا آپ نے لیزر لیول پہ 15-20% کی ہے, آلموسٹ ڈبل آپ نے ٹرانسپلانٹ پہ کیا. پھر آپ اس کی ہارویسٹنگ ہم یا تو ہاتھ سے کرتے ہیں یا پھر کوئی پرانے کمبائنڈ ہارویسٹرز ہیں جس پہ ویٹ بھی ہوتا ہے اور رائس بھی ہوتا ہے. دنیا اسپیشلائزیشن کی طرف آ گئی ہے. یو ہیو رائس ہارویسٹرز جس میں اس کا اسٹاک فیڈ کے لیے الگ ہو جاتا ہے اور دانہ الگ ہو جاتا ہے, اور اس میں چوری نہیں ہوتی کیونکہ آپ تھریشر میں کرتے ہیں تو وہاں پہ گرتا بھی ہے, چوری بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ تو بن میں گیا اینڈ دین اٹ گوز ٹو فار فردر پروسیس. So this is the kind of interventions we have done in rice so far. And last harvesting کے بعد آتی ہے storage. تو ہمارے پاس آج بھی وہ سیکس میں ہم بوریوں میں اسٹور کرتے ہیں, جبکہ اب سائلوز آ گئے ہیں. I mean اس پہ اس کی لائف بھی بڑھتی ہے, اس میں کیڑا بھی نہیں لگتا ہے. تو we are trying to promote that also, but it will take time. Mindset change کرنا, it's not that easy. تو یہ کتنے فیصد لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا ہے یہ؟ سو یہ جو سیکنڈ پارٹ آف آن فارم جو اپگریڈیشن آف پریکٹسز ہے, دس ہیز اسٹارٹیڈ اونلی لاسٹ ایئر. اچھا, 1 سال لگا ہمیں اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے میں,
کیونکہ الٹیمیٹ بائر جو ہے کرنے میں کہ بھائی الٹیمیٹ جو پیڈی کا بائر ہے وہ ایکسپورٹر ہے سندھ کی نا، کیونکہ ایکسپورٹ ہوتی ہے. ایکسپورٹ ہو رہا ہے. تو پہلے تو ایکسپورٹر مانے کہ ہاں جی جو تم کہہ رہے ہو وہ انڈورس کرے. بالکل. پھر وہ اپنے ملرز کو بتائے جن سے وہ مال خریدتا ہے ایکسپورٹ کے لیے، ان کو بتائے کہ جی ناؤ دس از ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی. اچھا اب یہ جب آپ نے میکنائزیشن کی، ہم نے اب ہمارے پاس 16 لاکھ ایکڑ کا رقبہ ہے جو رائس پیڈی کلٹیویشن میں آتا ہے. 16 لاکھ کا. ہاں. اب ہم نے تقریباً 30-40 ہزار ایکڑ پہ یہ پائلٹ سٹارٹ کیا ایٹ ویریس لوکیشنز ان سے. اچھا. کہیں 1000، کہیں 200، کہیں 400 ایسے کرتے کرتے پہلے سال میں شاید ہمیں 2-3 ہزار ملے ہیں ابھی تک ایکڑ. سو اس میں پاکستان ایگریکلچر کولیشن ایک ایکسپرٹس کا ایک کنسورٹیم ہے which is being supported by major food processing industry in پاکستان. انہوں نے اس پروگرام کو مرتب کیا ہے اور اس کو لوکل جو ریسورسز ہیں اس پہ زیادہ تر بیس کیا ہے. سو اب دے آر پائلٹنگ ایٹ آؤٹ. اس وقت چاول کی کٹائی چل رہی ہے، تو اگر آپ جسٹ امیجن کہ ایکڑ جہاں سے آپ کو سمجھے 40 من مل رہا تھا، اب اگر یہ وہاں سے 80 یا 100 من آ رہا ہے تو اوور آل فارم پہ ایک تو آپ کی آؤٹ پٹ بڑھی. تو اگر 4-5 ہزار ایکڑ پہ آپ کی آؤٹ پٹ ڈبل ٹرپل ہو جائے تو از دا ملر ریڈی ٹو ٹیک دیٹ کائنڈ آف. اگر آپ ہارویسٹ میکنائز کر رہے ہیں تو پہلے آپ کے پاس جو چیز 10 دن میں آتی تھی اب 2 دن میں آ رہی ہے. ہاں تو اس کے پاس اتنی جگہ ہے، کیپیسٹی ہے. سو اب یہ ساری چیزیں ری الائن ہو رہی ہیں. ایکسپورٹر ملرز نے پیڈی گروور سے کہا ہے کہ جی ہم سرٹن موئسچر لیول سے زیادہ آئے گی تو ہم آپ سے کٹوتی کریں گے. تو یو سی اٹس اے پروسیس. اٹس ناٹ اے اوور نائٹ تھنگ کہ جی آپ نے آج سوچا اور کل کیا اور لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا. سو اینڈ دین دس ریکوائرز منی. سو یو ہیو ٹو کیپ دا بینکس آلسو اپڈیٹڈ کہ جی اب یہ اپ گریڈیشن ہے، اس میں اتنا پیسہ چاہیے سو دیٹ دے چینل دیر انرجیز ٹورڈز دوز کائنڈ آف انویسٹمنٹس اور کریڈٹ لینڈنگ جو ہے. تو جی ہاں تو بہت کچھ کرنا باقی ہے جس طرح آپ اٹس اے لانگ وے. ہاں بہت کچھ کرنا باقی ہے. قوموں نے ترقی کرنے کے 100-150 سال لگائے. تو آپ 10 سال بعد رورل ڈیولپ یعنی سندھ کے رورل ایریاز کی کیا کنڈیشن دیکھ رہے ہیں؟ آئی ایم ناٹ اے ڈریمر جی. آئی ایم ناٹ اے ڈریمر. آپ مجھ سے آج کی بات پوچھیں، کل کی پوچھیں، میں بتا سکتا ہوں. اس سے آگے کا تو صرف خواب ہی ہوتے ہیں. اور میں نے اپنے اس 20 سال کے پروفیشنل کریئر میں ایک چیز سیکھی ہے کہ خواب دیکھنے ضرور چاہیے، لیکن دوز the smaller things that can be done today, they should be your focus rather than اچھا فوکس آج کے کام پہ آج کے کام پہ ہے جو آج ہم کر سکتے ہیں. فوکس اسی پہ ہے. باقی تو یہ چیزیں باتیں کرنے کو بہت ہیں، میں بڑی باتیں کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن I would like to tell you what we have done so far and what we are doing at the moment. جی ہاں. نہیں تو جس طرح آپ نے بتایا تو اس میں تو یعنی ایگرو بیسڈ انڈسٹری میں اسپیشلی رائس میں تو خاصا کام ہوا ہے. آپ نے ماڈرن ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی ہے. But it will take time to adopt to such practices, have them on ground. It will take time, and it's a process, and we want to keep it very organic, very natural. ایک جو trajectory ہے اسی پہ رہے ہیں. We have not been over ambitious about things, اور وہ بہتر بھی ہوتا ہے. تو ابھی تک کی آپ سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ ابھی تک کی کارکردگی جو دیکھیں there is always room for improvement. پاسٹ میں یہ شکایت رہی ہے کہ جی آف ٹیک کم ہے سبسڈی کی، بٹ دین یو کین ٹیک اے ہارس ٹو دا واٹر بٹ یو کانٹ میک ہم ڈرنک اٹ. So you see, we are there, we are trying to give out this message about betterment, improvement. Now it is for the entrepreneur to adopt it, and our performance is, جب میں کہوں گا کہ اب تک پچھلے 8 سالوں میں مجھے دوبارہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ایڈیشنل فنڈس کے لیے
جانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. تو اچھا. میں تو پرفارمنس اس وقت سمجھوں گا جب میں جاؤں کہ جی میں نے تو سب یہ سبسڈی میں ختم ہو گئے ہیں, اب آئی نیڈ مور منی. سو یس وی آر ورکنگ ٹورڈز دیٹ. اینڈ ہم نے حال ہی میں ہم 5 نومبر کو بینکس کے ساتھ اگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھا. ویئر دے ول بی شیئرنگ کیسز, کریڈٹ پروپوزل جن کو انہوں نے اپروو کیا ہوا ہے فار لینڈنگ, اور ہم ان کو یہ سبسڈی دیں آفٹر ایویلویشن ڈیو ڈیلیجنس ایز پر آر کرائٹیریا آف گیٹنگ دس سبسڈی. سو آئی تھنک دیٹ ول ریئلی امپروو دی آف ٹیک, بیکاز پہلے وہ بینکس کے ساتھ پیرالل ہمیں الگ اپلائی کرتے تھے اینڈ یوز ٹو ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. اینڈ I would say about 50% of the cases would face rejection, those cases that we have approved for. So اب یہ سلسلہ جو ہے 100% آف ٹیک پہ آ جائے گا, بیکاز بینکس ہمیں پری اپرووڈ کیسز بھیجے گا فار سبسڈی. اچھا. So it will just, and we have committed in writing that we will respond in 7 days. So just imagine from a 3 months processing time to 7 days. تو یہ کیا ہو رہا ہے حکومتی اداروں میں 7 days میں پروسیس ہونا؟ We will. I'm talking about SCDF, that in case we want to give them subsidy, they are as per our criteria, we will respond in 7 days. میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ ہمارے سندھ کے جو زراعت کی اکانومی ہے, معاشیات ہیں, اس کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. فرسٹلی ٹیشو کلچر لیب. ٹیشو کلچر لیب فار ڈیٹس, فار بنانا. 90% پاکستان کا بنانا, کیلا جو ہے سندھ میں ہوتا ہے. یہ کیا ہے ٹیشو کلچر لیب؟ جی, یہ ٹیشو کلچر لیب کا مقصد ہے کہ ہم وہ ورائٹیز بنانا کی اور ڈیٹس کی جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آر آف کمرشل ویلیو, میجول ہو گئی, تغلق نور ڈیٹس میں ہو گئی, بنانا میں G9 ورائٹی ہو گئی. اچھا. If you grow other varieties, no one wants to buy them. There is no international commercial value. But if you have G9 variety, Dole and Chiquita will be here to import it, take it from you, ready buyers. Likewise date میں اگر یہ آپ اصیل لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کون سی ورائٹی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں یہ میجول ہے تو وہ بامبے اسٹور میں 3000 روپے کلو میں ملتی ہے. آپ کی اصیل جو ہے فارم گیٹ پرائس پہ 40 روپے کلو کی ملتی ہے. تو ٹیشو کلچر لیب ہوگی تو یو ول بی ایبل ٹو سپلائی دا فارمرز دیز ورائٹیز where they can grow and make more money. So this is the kind of efficiency we are trying to bring in. تو ابھی کوئی ٹیشو کلچر لیب نہیں ہے کمرشل اسکیل کی جو فارمرز کو پرووائڈ کر سکے, نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ ایک لیب پہ کام کر رہی ہے اور ہوپ فلی وہ نیکسٹ ایئر تک آپریشنل ہو جائے گی, لیکن پودے دینے قابل اس کے آپریشنل ہونے کے 2 سال بعد ہوگی, کیونکہ اس میں وہ بیبی پلانٹس ہوں گے, کلچرڈ ہوں گے, پھر وہ ایک سرٹن سائز کے ہوں گے, پھر وہ نرسری میں جائیں گے, نرسری کے بعد فارم میں جائیں گے. اچھا, اس میں 2 سال لگیں گے. تو بہت اچھی کارکردگی ہے, خدا کرے ایسا ہی ہو. جی جی. تو جناب محبوب الحق صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. آج ہم نے یہ جانا کہ سندھ میں ایگرو بیس انڈسٹری پہ خاصا کام ہو رہا ہے اور اس کو ماڈرنائز کرنے کے لیے سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ خاصا کچھ کام کر رہی ہے. بہت شکریہ. ناظرین, آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. شکریہ. اللہ حافظ.